سيدنا حبيبنا مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا ربه العظيم چشم رحمت کا گشا سوئے من انداز نظر اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی سیدی انت حبیبی و طبیب قلبی آمدہ سوئے تو قدسی اے درمان طلبی حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداداری آنچ خوبہ ہمادارن دکوتا ہماداری صلی اللہ علیہ نبی امیہ وآلہ وصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل ويسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي لغفور رحيم وصدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگ حضرات، عزیز ساتھیوں، نوجوان بچوں، برپردہ سماعت فرمانے والی ہماری محترم مادروں، ابھی آپ کے سامنے 7واں پارہ سورہ انعام کی چوراسی 85 86 87 88 آیتیں مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جتنا وقت میسر آئے گا کہ آیت کی تفسیر بھی بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جائے. گزشتہ باری میں جہاں تک اختتام پذیر ہوا، آپ اور ہم سورہ یوسف کی تفسیر سماعت فرما رہے ہیں، اور آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی گئی جو کہ ہم ابھی 7ویں پارے میں ہیں، لیکن سورہ یوسف کی تفسیر سننے کی وجہ سے 12ویں پارے کا آخری حصہ ثلاثہ گزشتہ درس میں ختم ہو گیا، اور آج انشاءاللہ تعالیٰ 13ویں پارے کا پہلا رکوع اور اس کی تفسیر انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہوگی. کیونکہ ابھی ہم 7ویں پارے میں ہیں، لیکن 12ویں اور 13ویں پارے کے آخری اور پہلے ربع کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے. یہ اس مسجد کے درس قرآن کی خاص خوبی ہے کہ ہم ہوتے تو پہلی آیتوں میں ہیں، لیکن اگلی آیتوں کی تفسیر بھی بیان کی جاتی ہے. گزشتہ باری میں جہاں ہم درس اختتام پذیر ہوا تھا، آپ اور ہم نے سنا کہ مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا. اب وہ خواب کی تعبیر اس نے لوگوں سے پوچھی تو لوگوں نے اس کے خواب کی تعبیر بیان نہیں کی، اور اس کا جو ساقی تھا جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں بند تھا، اس نے بادشاہ سے کہا کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام یوسف ہے، وہ قید خانے میں قید ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے اس کو خوابوں کی تعبیر بتلانے کا علم دیا ہے۔ بادشاہ کو یوسف علیہ السلام یاد آ جاتے ہیں، وہ حکم دیتا ہے یوسف علیہ السلام کی رہائی کا۔ یوسف علیہ السلام رہا ہونے سے انکار کرتے ہیں اور بادشاہ کے کارندوں سے کہتے ہیں پہلے وہ معاملہ اور وہ عورتوں کا جو معاملہ تھا وہ صاف کروا دیجیے، اس کے بعد میں قید خانے سے رہائی پسند کروں گا۔ بادشاہ سلامت اس زمانے کا جو تھا وہ تمام خواتین کو جنہوں نے یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی تھی اپنے دربار میں بلایا اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ یہ مصر کی امیر ترین لوگوں کی خواتین تھیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا۔ پھر ملکہ بھی اس میں شامل تھی الزام لگانے میں، یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بند کرانے میں عزیز مصر کی بیوی بھی شامل تھی۔ یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان پر جو الزام لگایا گیا ہے اس کی صفائی ہو جائے۔ بادشاہ تمام خواتین کو بلاتا ہے اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھتا، یہاں تک کا درس آپ اور ہم نے سنا۔ تو ان خواتین نے جو مصر کی عمراؤں کی خواتین ہیں، دولت مند لوگوں کی، بڑے بڑے عہدے والے لوگوں کی خواتین ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام نے سوائے بھلائی کے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، کہ ہم نے یوسف میں برائی کی کوئی بات نہیں پائی۔ جب انہوں نے گواہی دے دی یوسف علیہ السلام کی عصمت کی، برات کی، تو پھر بادشاہ وقت نے ملکہ کو بلایا، ملکہ سے پوچھا کہ تیرا اور یوسف کا معاملہ کیا تھا؟ تو ملکہ نے بھی گواہی دی اور کہا کہ الآن حسم الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین۔ ملکہ نے بھی یوسف علیہ السلام کی عصمت کی گواہی دے دی اور کہا جو حقیقت تھی وہ تو ظاہر ہو گئی ہے، ہاں وہ میں ہی تھی جس نے یوسف پر ڈورے ڈالے تھے اور اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ بے شک ملکہ نے کہا کہ وہ انہو لمن الصادقین، بے شک یوسف صادقین میں سے تھے، وہ سچے تھے۔ یہ جب برات خواتین کی جانب سے اور ملکہ کی جانب سے مل گئی، اور چونکہ اس معاملے میں چند لوگ شامل ہیں یوسف علیہ السلام پر الزام لگانے والے لوگ، ایک تو بادشاہ تھا عزیز مصر، دوسرا خود ملکہ کا بھائی، تیسرا جو لوگ تھے وہ خود ملکہ تھی، اور چوتھے ملکہ کے سہیلیاں۔ ان لوگوں نے الزام لگا کر یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھجوا دیا۔ بادشاہ وقت جو تھا وہ تو جبھی اس نے گواہی دے دی تھی اور یوسف علیہ السلام سے کہا تھا کہ مجھ پر حقیقت باتیں ہو گئی تھی اور آپ اعراض کیجیے، اس واقعے سے بھول جائیے اس کو۔ اور پھر ملکہ کے بھائی نے بھی کہا تھا جب اس نے تجویز پیش کی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے دامن کو دیکھا جائے، اگرچہ ان کا دامن پیچھے سے پھٹا ہوا ہے اور اگرچہ سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو الگ بات ہے، پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ ملکہ کی سازش ہے، سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر یوسف علیہ السلام تو دیکھا گیا تو پھر پیچھے سے پھٹا ہوا تھا دامن، قرآن نے کہا۔ تو یہ بھی گواہی ثابت ہو گئی کہ ملکہ کی زیادتی تھی، وہی یوسف علیہ السلام پر بری نیت رکھتے تھے۔ یہ دونوں واقعات ہو گئے۔ اب جو درباری خواتین تھیں، عمرہ کی بیویاں، انہوں نے بھی گواہی دے دی، پھر ملکہ اس کی بھی گواہی آ گئی۔ جب یوسف علیہ السلام قید خانے سے رہا ہو کر بادشاہ نے کہا کہ جاؤ اور میرے پاس یوسف علیہ السلام کو فوراً لے کر آؤ۔ یہاں پر 12واں پارہ ختم ہوا اور آج میں نے 13ویں پارے کی پہلی آیت شریفہ آپ کی خدمت میں پڑھ کر سنائی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا
کہ وما ابرئ، انہوں نے وما ابرئ نفسی، کہ میں اپنے نفس کو نفس سے برات نہیں حاصل کر سکتا، بلکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، بلکہ نفس امارہ جو ہے وہ ہمیشہ برائیوں کی طرف راغب کرتے رہتا ہے۔ نفس امارہ 3 نفوس ہیں قرآن نے بیان کی ہے، نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر آدمی میں یہ 3 نفوس ہوتے ہیں، اور نفس امارہ جو ہمیشہ برائیوں کی طرف انسان کو راغب کرتے رہتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ الا ما رحم ربی، اور مجھ پر میرے رب نے رحم کی۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ بے شک میرے اس برائی سے بچنے میں میرے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا اس میں فضل احسان ہے، اس کا رحم ہوا مجھ پر کہ میں ایسی برائیوں سے بچ کر نکل گیا۔ ان ربی لغفور رحیم، کہ بے شک میرا رب معاف کرنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام نے اپنے قید خانے سے رہائی کے بعد کہا، اور رہتی دنیا تک یہ درس دیا کہ نفس امارہ ہمیشہ لگا ہوا ہے، وہ ہمیشہ برائیوں کی طرف ہی رغبت رکھتا ہے، برائیوں کی طرف ہی وہ رجوع کرتا رہتا ہے۔ اور اب اس میں اگرچہ کوئی، اب اس میں یہ پہلے 13ویں پارے کی پہلی آیت شریفہ میں ہمارے لیے کیا نصیحت، ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ اگرچہ ہم برائیوں سے بچ رہے ہیں، نیکیوں پر گامزن ہیں، تو اس کی نسبت ہم اپنے سے نہ دیں، بلکہ یہ نہ کریں کہ یہ میرے علم کی وجہ سے میں برائیوں سے بچا ہوا ہوں، تقوی کی وجہ سے برائیوں سے بچا رہا ہوں، خاندانی شرافت کی وجہ سے میں برائیوں سے بچا ہوں، ایسا نہ کہیں، بلکہ اپنے برائیوں سے بچنے کی اور نیکیوں پر چلنے کی نسبت اللہ تعالیٰ سے دے دیں۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نفس امارہ تو ہمیشہ برائیوں کی طرف رغبت کرتا ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام کا نفس برائیوں کی طرف رغبت رکھتا تھا، آپ نے سنا ہے پہلی آیتوں میں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے رہتی دنیا تک درس دینے کے لیے کہا ہے کہ نفس امارہ ہمیشہ برائیوں کی طرف راغب رہتا ہے۔ انسان اگرچہ برائیوں سے بچتا ہے تو یہ اس کی خوبی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کیا کہا کہ یہ ان ربی لغفور رحیم، یہ تو الا ما رحم ربی، یہ تو میرے رب کا ہی رحم تھا کہ اس نے مجھے برائیوں سے بچا لیا۔ ان ربی غفور رحیم، اللہ تعالیٰ غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، اور مجھ پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بادشاہ کے سامنے گئے اور بادشاہ نے خواب بیان کیا، اور ابراہیم اور یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ آپ کی ریاست میں 14 سالہ جو زندگی ہے ریاست کی بہت ہی آزمائشی ہے، پہلے 7 سال میں خوشحالی ہوگی، زراعت بہت زیادہ ہوگی، اور خوب زراعت ہونے کی وجہ سے بارش بھی بہت زیادہ ہوگی، اور اس کے بعد والے 7 سال حالت کے ہیں، پہلے 7 سال 7 ایئرس پہلے کے خوشحالی کے ہیں، اور بعد کے 7 سال بدحالی کے ہیں، اور ان میں پلاننگ کرنا ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ کیا پلاننگ کرنا چاہیے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس کو علم ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم لدنی سے نوازا، علم لدنی سے نوازا، جیسا کہ آپ شروع میں سن چکے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھ رہنے والے قیدیوں سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے کہ میں خوابوں کی صحیح تعبیر بیان کرتا ہوں۔ جب انہوں نے خوابوں کی صحیح تعبیر بیان کی تھی دونوں سے، ایک وہ داروغہ سے اور ایک ساقی سے، تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میں نے جو کچھ کہا تھا وہ ہو کر رہے گا، ایسا کہا۔ آپ نے سنا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ حق ہے اور وہ ہو کر رہے گا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو علم لدنی عطا کیا، اور ان کو معلوم ہو گیا کہ کیا ہونے والا ہے، ساقی بری ہونے والا ہے، اور وہ جو داروغہ تھا اس کا قتل ہونے والا ہے، اور یہ انہوں نے خصوص سے کہا، بالکل کنفرمیشن کے ساتھ کہا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اس کو کہتے ہیں علم لدنی، جو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو راست علم حاصل وحی کے ذریعے سے علم دے دیتا ہے۔ بادشاہ کے سامنے آئے وہ،
اور بادشاہ کے سامنے خلاصہ پیش کیا تو بادشاہ نے کہا کہ اب اس کے لیے کچھ ترکیبیں بتائیے، کیا ترکیبیں کرنا چاہیے کہ پہلے کے 7 سال خوشحالی کے ہیں، بعد کے 7 سال بدحالی کے ہیں، مصیبت کے ہیں، قحط آنے والا ہے، قحط سالی کے ہیں، کچھ ترکیبیں بتائیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ قال اجعلنی، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ قال اجعلنی علی خزائن الارض، کہ اے بادشاہ سلامت، آپ کی زمین میں جتنے خزائن ہیں وہ سب کے سب میرے حوالے کر دیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ مملکت کی ابھی حدود سے مانے، عام فہم مانے یہ ہیں کہ مملکت کی باغ کو، مملکت کے انتظامات، مملکت کے دیکھ بھال آپ کیا کیجیے، خزائن الارض، آپ کے جتنے زمین میں، آپ کے روئے زمین میں مملکت میں خزانے ہیں وہ اس کی باغ کو کیا کیجیے، میرے ہاتھ میں دے دیجیے، میں سب دیکھ لوں گا۔ پھر اس کے بعد سے کہا کہ اور بالکل اصول کے ساتھ کہا انی، بے شک میں، حفیظ، حفاظت کرنے والا، علیم، اور ان تمام چیزوں کی نگہداشت کرنے کا علم بھی رکھتا ہوں۔ حفیظ کے عام معنی کیا ہے؟ حفاظت کرنا۔ یہاں پر حفیظ کے معنی نگہداشت کے لیے، نگہبانی کے لیے، کہ میں کیسی نگہبانی کرنا ہے اور کیسی حفاظت کرنا ہے، میں اس کا علم رکھتا ہوں۔ بادشاہ نے اپنی مملکت کے جو خزانے کی دنیا تھے یوسف علیہ السلام کو دے دیا، اور اب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ ہو گئے، اور تخت عام پر مصر کے بادشاہ ہو گئے ہیں وہ۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ پہلے کے جو 7 سال تھے کافی غلہ ہوا اور انہوں نے اس غلے کو جمع کر لیا۔ اس کے بعد والے 7 سال جو آئے بڑی مصیبت کے، اس میں قحط سالی کا دور دورہ ہو گیا۔ تو یہ جو قحط سالی مصر میں تھی اور یوسف علیہ السلام کے والدین، ان کے بھائیاں کہاں پر ہیں؟ فلسطین میں، کنعان میں۔ کہاں پر ہے وہ؟ فلسطین میں اور کنعان میں، وہاں پر بھی قحط سالی ہو گئی۔ تو ان کے والد محترم یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ مصر میں خوشحالی ہے، اور اپنے 10 بیٹوں سے کہا، 11ویں بیٹے تو یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں دنیا میں، اور اپنے 10 بیٹوں سے کہا کہ تم لوگ جاؤ مصر کو جاؤ، اور وہاں کا جو عزیز مصر ہے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس کے پاس غلہ بہت زیادہ وافر مقدار میں ہے، تم جا کر اس کے پاس سے غلہ خرید کر لاؤ۔ اور اس کے بعد یہ بھی نصیحت کی کہ تم لوگ جب آئی ہیں ایک دم سے، تو ایک دم سے ایک ہی دروازے سے داخل مت ہو۔ ابھی دیکھنے پارے میں آگے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم سب مل کے ایک ہی دروازے سے داخل مت ہو، الگ الگ دروازوں سے داخل ہو، تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو، تمہارے آنے کا شبہ نہ ہو۔ وہ لوگ بادشاہ سلامت کے پاس اب جو یوسف علیہ السلام ہیں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جیسا ہی حاضر ہوئے، یوسف علیہ السلام نے، قرآن نے کہا 58 آیت شریفہ میں کہ قرآن نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے تھے۔ کیوں؟ کہ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا تو یوسف علیہ السلام بچے تھے، 3-4 سال کے تھے، چھوٹے تھے۔ اب جب بڑے ہو گئے ہیں تو زیادہ تبدیلیاں آ جاتی ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو یاد رکھا، انہوں نے پہچان لیا، اور پھر ان کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں یعنی کنعان میں، فلسطین میں غلے کی بہت زیادہ شدید ضرورت ہو گئی ہے، اور ہمارے ابا جان نے آپ کے پاس ہمیں بھیجایا ہے تاکہ آپ سے غلہ خرید کر لائیں، تاکہ ہمارے ملک میں جو بدحالی ہو گئی ہے وہ دور ہو۔ یوسف علیہ السلام نے
جو غلہ فروخت کر رہے تھے انہوں نے پیسے دیے اور پھر غلہ اپنے بھائیوں کو فروخت کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بھائیوں سے پوچھا کہ تم لوگ کتنے بھائی ہو؟ کیونکہ وہ کتنے آئے تھے؟ جی 10 آئے اور ایک بھائی رہ گیا۔ تو انہوں نے اپنے 10 سوتیلے بھائیوں سے پوچھا کہ تم لوگ اتنا غلہ لیتا رہے ہو، تمہارے پاس فیملی ممبرس کتنے ہیں؟ حکمت کی بات، نبی کو اللہ تعالیٰ نبوت سے سرفراز کرتا اور نبی کے معنی ہوتے ہیں غائب کا علم جاننے والے۔ نبی نبوت سے بنتا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں غائب کا علم جو اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ نبی کو دیتا ہے، اس کے جاننے والے کو نبی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت سے نوازا تھا، تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ لوگ کتنے بھائی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ 11 بھائی ہیں۔ یہ پرانی کتابیں دیکھنے سے الرجی ہوتی ہے، جو بہت دنوں تک میری لائبریری میں رہتے ہیں، جب میں اس کو نکال کر دیکھتا ہوں اس کے اسپورٹس کی وجہ سے بڑی الرجی ہو جاتی ہے۔ حکمت کی بات کہی کہ تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ دونوں نے کہا کہ ہم جملہ 12 بھائی ہیں، ایک بھائی بچپن میں کھو گیا، ہم لوگ اب 10 ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا وہ 11واں بھائی کہاں پر؟ ان کو 10 آئے تو ہمارے ابا کے پاس۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آئندہ باری میں جب تم لوگ آؤ گے تو اپنے اس بھائی کو بھی لے کر آؤ، تو میں تمہیں غلہ دوں گا۔ اگر جس کو نہیں لاؤ گے تو میں تمہیں غلہ دینے والا نہیں ہوں، کہا یوسف علیہ السلام۔ اور یہ بھی ترکیب کی کہ جتنے پیسے یوسف علیہ السلام نے لیے تھے وہ پورے کے پورے پیسے ان کے بھائیوں کے غلے میں ہی چھپا رکھ دیے۔ بظاہر لیے تھے لیکن اس میں رکھ دیا، یوسف علیہ السلام نے رکھ دیا۔ اور جب جا کر دیکھا کنعان میں، فلسطین میں اپنے والد کے سامنے جب غلے کی بوریاں کھولی تو اس میں پیسے بھی موجود تھے، تو سب بھائیوں نے تعریف کی اور کہا کہ عزیز مصر کتنا ہمدرد، نیک اور شریف آدمی ہے کہ اس نے ہمیں غلہ بھی دے دیا اور غلے کے پیسے واپس بھی کر دیے۔ لیکن آئندہ باری میں آنے کے لیے انہوں نے ایک شرط رکھی۔ کیا شرط رکھی؟ کہ وہ ایک جو بھائی ہمارا آپ کے پاس رہتا ہے بنیامین، اس کو بھی انہوں نے لانے کے لیے کہا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تم سے اچھی طرح سے واقف ہوں، تم یوسف علیہ السلام کو بھی لے گئے تھے اور وہ کہاں کھو دیے معلوم نہیں، اب اس کو بھی لے جاؤ گے تو مجھے یقین ہے کہ تم اس کو بھی کھو دو گے۔ تو انہوں نے اپنے ابا جان کو تیقن دیا اور کہا کہ ایسا نہیں ہونے والا ہے، ہم بنیامین کی پوری طرح سے حفاظت کریں گے اور ہم اس کو کسی بھی طرح سے گھومنے یا غائب ہونے نہیں دیں گے۔ اگر ہم بنیامین کو اس وقت نہیں لے جاتے ہیں تو عزیز مصر ہمیں غلہ نہیں دے گا اور ہم بھوکوں مر جائیں گے۔ تو ان کے والد محترم بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ یوسف کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ بھی میں اچھی طرح سے واقف ہوں، اور اب بھی بنیامین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس سے بھی واقف ہوں۔ بظاہر ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، سرسری اگرچہ اوپری نگاہوں سے دیکھیں آپ تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور علم لدنی سے مالا مال ہیں، اور یعقوب علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ تو کیا یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈال دیا گیا تھا تو یعقوب علیہ السلام کو نہیں معلوم ہوا تھا کیا؟ ایسے کئی سوال ہیں۔ یوسف علیہ السلام عزیز مصر ہو گئے تو یعقوب علیہ السلام کو نہیں معلوم ہوا کیا؟ ایسے سوالات ذہن میں آ سکتے ہیں۔ اگرچہ آپ سورہ یوسف کا بہت مطالعہ کریں، آج ہم ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کریں گے پوری اس کے سورہ یوسف کی تفسیر ختم کرنے کی۔ آپ ایک بار گھر میں بیٹھ کر اپنے مسلسل 3 ہفتوں سے یہ سورہ یوسف کی تفسیر سن رہے ہیں، ایک بار
ترجمے والی قرآن شریف لے کر میری آپ سے خواہش ہے کہ آج ختم ہونے کے بعد آپ پورے سورہ یوسف کی تفسیر پڑھ لیجیے. آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ترجمے والی قرآن کیونکہ آپ ایسے بغیر ترجمے والی قرآن لیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ ترجمے والی قرآن لے کر ایک مرتبہ پڑھ لیجیے تو یہ تمام کے تمام جو ڈاؤٹس ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے. آپ کہ یہ جو اعتراضات ہوتے ہیں یہ سطحی اعتراضات ہیں نہیں ہونے کی وجہ سے. جب یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور بارہا کہہ رہے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے, تم بتائے ایسا کہہ رہے ہو کہ یوسف کو بھیڑیے نے اٹھا لے گئے, یوسف کو گم گئے ہیں, یوسف ایسا کہہ رہے ہیں, لیکن حقیقت حال کیا ہے مجھے معلوم ہے. حقیقت حال سے میں اچھی طرح سے واقف ہوں. تو اپنے بھائی کو لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں جاتے ہیں اور یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو آہستہ سے اپنے پاس بلایا اور بلا کر کہا بنیامین سے کہ میں یوسف ہوں اور میں تیرا سگا بھائی ہوں, اس بات کو راز میں رکھنا, کسی سے مت کرنا, تیرے دوسرے بھائیوں سے مت کرنا اور اس کو تو راز میں رکھنا کہا یوسف علیہ السلام. بنیامین کتنے خوش ہو گئے ہوں گے کہ ان کے بھائی یوسف علیہ السلام بنیامین سے بڑے ہیں, بنیامین چھوٹے ہیں, دونوں سگے بھائی ہیں اور راحیل کی اولاد میں سے, اور ان کی خالہ بھی ہونا اور ماں بھی ہونا, دونوں سگی بہنوں سے اس زمانے میں شریعت میں اجازت تھی نکاح کرنے کی. بہت خوشی کا اظہار کیا, لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا کسی کے سامنے ظاہر مت کرنا کہ میں تیرا سگا بھائی ہوں. اناج دے دیا اور بادشاہوں کے اناج ناپنے کا جو پیمانہ تھا, جو ایک سیرا ایسا گاؤں میں بنا ہوا ہے, ایک سیر اس میں سے ناپ کے ڈال دیتے, اس کو سیرا کہتے, ایک سیر کا بنا ہوا ایسا پیمانہ تھا. انہوں نے بنیامین کے تھیلے میں ڈال دیا اور ڈال دے کر کہا چھپا دیا, اور چھپا کر کہا کہ قافلے کو جانے دیا گیا. جب قافلہ تھوڑی دور کے بعد گیا تو لوگوں نے پکار کر کہا, جو ایک بادشاہوں کے پاس جو بلانے والا ہوتا ہے, ابھی قافلہ تھوڑی دور کے بعد ہی گیا تھا تو ایک پکارنے والے نے کہا کہ ثم اذن موعظ, ایک مؤذن نے پکار کر کہا کہ یہ اے عزیز مصر سے جانے والے, مصر کی طرف سے جانے والے لوگوں, تم پر الزام ہے کہ تم چور ہو اور تم نے بادشاہ کا نصاری ہونا, کہ تم چور ہو اور بادشاہ کے ناپنے کا جو پیمانہ تھا تم نے چرا لیا. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم کون ہیں, کہ ہم چور نہیں ہیں بلکہ اولاد یعقوب میں سے ہیں, ہم بادشاہ کا پیمانہ نہیں چرا سکتے. تو بادشاہ کے سپاہیوں نے تلاشی دی اور بنیامین کے غلے کے تھیلے میں جو یوسف علیہ السلام نے وہ پیمانہ رکھ دیا تھا ناپ تول کا, وہ برآمد ہو. 10 بھائی حیران اور پریشان رہ گئے. پھر پورے قافلے کو عزیز مصر, اب کون ہے عزیز مصر؟ یوسف علیہ السلام, ان کے سامنے لایا گیا. اب بنیامین سارے کہلائے, چور کہلائے, حالانکہ وہ چور ہے نہیں, اور یہ پورے واقعے کو بنیامین بھی دیکھ رہے ہیں, واقف ہیں, لیکن کچھ کہہ نہیں رہے ہیں کیونکہ یوسف علیہ السلام نے کچھ کہنے سے منع کر دیا. اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے اناج ناپنے کا پیمانہ تمہارے تھیلے میں سے نکلا ہے, اور مصر کے قوانین کے مطابق, ہر ملک کے الگ الگ قوانین ہیں, تو مصر کے قوانین کے مطابق تمہارے بھائی کو سزا دی جائے, اور ہم اس تمہارے بھائی کو روک لیتے ہیں, باقی کا قافلہ یہاں سے جا سکتا ہے. تو ان 10 بھائیوں نے کیا کہا؟ 10 بھائیوں نے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کیسا یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا ہوں. ان 10 بھائیوں نے کہا کہ ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہمارا یہ بھائی چور ہے.
کیا کہا انہوں نے کہا کہ قالوا، بھائیوں نے کہا ان کے کہ انا یسرق، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے بھائی نے چوری کی ہے، فقد سرق اخ له من قبل، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کا جو بڑا بھائی ہے اس نے بھی اس سے پہلے چوری کی، اس کے سامنے بول رہے جو بادشاہ وقت ہے عزیز مصر ہے، ان کے یہ سورہ یوسف میں آپ سے پارہ کر رہا ہوں، اس میں اتنی زیادہ نصیحتیں ہیں، اگر آپ ایک ایک حرف پر غور کریں، اتنی زیادہ نصیحتیں ہیں۔ بادشاہ سلامت موجود ہے، وہی یوسف ہے، اور وہ جو چاہے سزا دے سکتے ہیں۔ ان کے سامنے ہی ان کے 10 بھائی کہہ رہے ہیں کہ بے شک یہ ہمارا بھائی ہی چور ہے، کیونکہ اس سے جو بڑا بھائی تھا فقد سرق اخ له من قبل، اس سے پہلے اس کے بڑے بھائی نے بھی چوری کی۔ تو چوری کی کچھ عمر کی ہوں گی جب ان لوگوں نے کنویں میں یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا، اور پھر کس کے سامنے بول رہے ہیں؟ قرآن نے کہا کس کے سامنے بول رہے ہیں؟ فَصَرَفَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، اور یوسف علیہ السلام بنفس نفیس کے معنی کیا ہوئے؟ یوسف علیہ السلام بنفس نفیس ان کے اس الزام کو سن رہے ہیں، لیکن بردباری کا یہ تقاضا ہے کہ کچھ نہیں کہا۔ اس کو کہتے ہیں بردبار، آدمی کی طبیعت میں کیا ہونا؟ بردباری ہونا، اور بردباری وہ آدمی کتنا بردبار ہے اسی وقت معلوم ہوتا ہے جب اس کے منہ کے سامنے اس کی برائی کی جائے۔ اس کے منہ کے سامنے جب اس کی برائی کی جائے تو اس وقت اس میں جو تحمل اور جو صبر ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، کوئی ہمارے سامنے ہماری برائی کرتے ہیں، ہم اس کا گلہ بڑھائیں، میرے سامنے جیسا بتا، میرے سامنے بول رہا، تو اس کے دوسرے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تو بھائی میرے سامنے مت بول، پیچھے جتنا چاہے تو معنی نکلتے نہیں، لڑائی جھگڑی شروع ہے۔ اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ عزیز مصر ہیں، ان کے سامنے ہی ان کے بھائیوں نے کہا کہ بنیامین کا جو بڑا بھائی تھا وہ چور تھا، اس نے بھی چوری کی، اور اس کا نام ہے بردبار، تحمل، صبر، کہ اپنے پر الزام سنتے ہوئے بھی یوسف علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا اپنے بھائیوں، اور ان کو وہاں سے جانے وہ لوگ چلے گئے۔ اور چونکہ بنیامین سارے ٹھہرائے گئے تھے، چور ٹھہرائے گئے تھے، ان کو یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس روک لیا۔ روک لینے کے بعد یہ لوگ یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد ان کے باپ سے کہا، پھر دیکھیے، پھر اپنے باپ سے کہا انہوں نے، وَقُولُوا يَا أَبَانَا، سبوں نے کہا کہ ہمارے محترم ابا جان، اِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ، کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی، آپ کے بیٹے نے چوری کی۔ باہر جا کر کہا کہ تیرے بیٹے نے چوری کر لی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں حقیقت حال سے واقف ہوں۔ اب اس کے ان بھائیوں نے، کیونکہ ہمیشہ چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے، تو ان بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے وحی کے ذریعے سے اطلاع دے دیتا ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا، لیکن ان کے بھائیوں نے جن کے چور کی داڑھی میں تنکا تھا، انہوں نے اس کے معنی دوسرے لیے، مجھے حقیقت کا علم ہے، تو انہوں نے اس کے معنی یہ لیے کہ تم اس سے پہلے بھی یوسف کے ساتھ کیا کیے تھے، اب اس کے ساتھ بھی کیا کیے ہوں گے، مجھے اس بات کا علم ہے۔ اپنی طرف سے انہوں نے اپنے معنی نکال لیے۔ بہرحال یہاں تک ہو گیا، ہو جانے کے بعد پھر یہ لوگ سب کے سب بدلہ لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس گئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم جب اگلی بار آؤ گے
اب کون ہو گئے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے بھائی بھی آ گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، 10 بھائیوں سے بھی ملاقات ہو گئی۔ تو اب پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تم واپس آؤ گے تو اپنے والد محترم کو اور اماں جان کو بھی لے کر آؤ۔ اماں جان کو اور دونوں والدین ہیں اور دونوں کو بھی لے کر آؤ۔ تو ان کے 10 سونتےلے بھائیوں نے کہا کہ ہمارے والد جو ہیں وہ بہت زیادہ ضعیف ہو گئے، ہیں اور اپنے چہیتے بیٹے لختے جگر یوسف علیہ السلام کے فراق میں، جدائی میں روتے روتے ان کی آنکھیں چلی گئی ہیں، وہ نابینا ہو گئے۔ کیا ہو گئے ہیں؟ وہ نابینا ہو گئے ہیں اور وہ اندھے ہو گئے ہیں، ان کو نظر نہیں آتا۔ ان کو نظر نہیں آتا۔ کہا بچوں، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں اپنا یہ قمیض دیتا اور میرے قمیض کو لے جاؤ اور میرے والد محترم کی آنکھوں پر اس قمیض کو ڈال دو اور وہ بینا ہو جائیں گے اور انہیں یہاں پر میرے پاس لے کر آ جاتا۔ یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر جب ان کے بچے ابھی کنعان کے قریب جا رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام کے گھر میں داخل نہیں ہوئے اور دور سے ہی قرآن نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام نے اذهبوا بقمیصی، یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے قمیص کی بو کو سونگھ لیا۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجهه ابی یاتی بصیرا، کہ تم لوگ یہ میرے قمیص کو لے جاؤ۔ بہت ہی پیارا قرآن نے کیا کہا، اذهبوا لے جاؤ، اذهبوا لے جاؤ، بقمیصی، قمیص کا تذکرہ۔ اس کا مطلب ہے کیا ہے؟ میں کیوں زور دے رہا ہوں کہ قمیص کا تذکرہ کیا ہے قرآن مجید میں ہے؟ قمیص کا تذکرہ کیا ہے قرآن مجید میں موجود ہے۔ اب قمیص جو ہم اکثر پہنتے ہیں اس کی طرح وضاحت کیا ہوتی ہے؟ الگ الگ۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص تھی اس کو کف لگے تھے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کف ہے، کف لگے ہوئے تھے اور دامن بھی کھلا تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قمیص کو کالر نہیں ہوتی، اس کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ کالر ہے۔ تو یہ اگرچہ بغیر کالر کی قمیص ہے تو پھر وہ قمیص ہے، اس میں کیا ہونا؟ کف بھی ہونا، دامن بھی دونوں کھلے ہوئے ہونا، اور پھر اس کے بعد یہ کالر نہیں ہونا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص تھی، بغیر کالر کی ہوتی، کالر نہیں ہوا کرتا۔ اور اس کے بعد کالر لگنے لگا تو پھر مفسرین محدثین نے اس پہ اعتراض بھی نہیں کیے کالر لگانے پر، بلکہ قرآن مجید میں قمیص کا لفظ یہاں پر استعمال کیا۔ اور ایک جگہ قرآن نے یہ بھی استعمال کیا کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے چکے ہو اور ان کا مہر بھی دے چکے ہو تو ان کو اپنے گھر سے ودا کرتے وقت ایک قمیص اور اوڑھنی ضرور دے دو۔ تو قرآن مجید میں وہ خواتین کے شلوار اور اوڑھنی کا بھی تذکرہ ہے، اوڑھنی کا بھی تذکرہ ہے قرآن مجید۔ گویا کہ شلوار، اوڑھنی، پاجامے کا تذکرہ نہیں ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ اوڑھنی اور قمیص کا تذکرہ ہے تو خود بخود اس میں شلوار شامل ہو جاتی ہے، اس لیے قرآن نے اس کو علیحدہ سے تذکرہ نہیں کیا، بلکہ ایک جوڑے کا لفظ، ایک جوڑا اور اس میں قمیص اور اوڑھنی کا تذکرہ ہے۔ وہ جوڑے میں قمیص، اوڑھنی اور ہمارے عرب میں شلوار جس کو کہتے ہیں، یہ بھی قرآن سے ثابت ہو گیا۔ ہمارا کرتا پہننا بھی قرآن سے ثابت ہو گیا۔ پیجامہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیجامے کو خریدا بھی تھا
لیکن محدث عبداللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ پیجامہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا تھا لیکن پہنا نہیں۔ خریدنا حضور کی سنت سے ثابت ہے، اور شارحین حدیث نے لکھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیجامہ خریدا تھا، باہر ملک سے لائے تھے بیچنے کے لیے، تو جب پیجامہ خریدا تھا تو پہننے کے لیے بھی خریدا ہوں، انہوں نے اسی تعبیر پہ پہننے کی نیت سے ہی خریدا ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب کوئی چیز دوسروں کو پسند آ جاتی اور کوئی اگرچہ کہتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کھانے مبارک پہ یہ چادر بہت ہے، یہ یمنی چادر حضور اوڑھے ہوئے تھے، یمن کی چادر، اور اس کے بارڈر ہرا تھا، یہ ہرے کلر کا، اس کا جو بارڈر جس کو ہم بارڈر کہتے ہیں وہ بارڈر ہرے رنگ کا تھا، اور وہ ایک صحابی کو پسند آ گئی، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر بہت خوبصورت ہے، تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہ چادر نکالی اور وہ صحابی کو مرحمت فرما، ان کو کیا کی مرحمت فرما دی، ان کو دے دی۔ یہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، اور وہ لوگوں کی نیت کو بھی سمجھتے کہ جب بھی کوئی حضور سے تحفہ مانگتا تھا تو مانگنے والے کی نیت حضور کے استعمال شدہ اشیاء سے خیر و برکت حاصل کرنا ہوتا۔ یہ یوسف علیہ السلام کی قمیص یہ ہمارے لیے دلیل ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کے تبرکات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، ان کے تبرکات سے، اور یہی قرآن کی آیت شریفہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک سے تبرک حاصل کرنے کے لیے دلیل ہے، اور کئی ایسی دوسرے واقعات بھی ہیں۔ تو بزرگان دین سے یا اولیاء اکرام سے یا ہمارے بزرگوں سے ان کے جو واقعات ہیں، اور قرآن مجید میں بھی تذکرے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے جو عصا تھا جو خانہ کعبہ میں موجود تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات جو خانہ کعبہ میں موجود تھے، جب خانہ کعبہ جل گیا تو آدم علیہ السلام کا عصا بھی جل گیا، اور جو ہم عصا استعمال کرتے ہیں یہ جو شاخ والا پیسے والا، وہ آدم علیہ السلام کی نشانی، آدم علیہ السلام جو وہی عصا کو استعمال کرتے تھے، اور وہی عصا موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی تھا جس کا تذکرہ سورہ طٰہٰ میں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تمہارے ہاتھ میں یہ عصا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس سے میں پتے جھاڑتا ہوں اور اس پر میں ٹیک بھی لیتا ہوں اور بہت سارے دوسرے کام بھی میں اس سے بھی یمینی کا یا موسیٰ، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ اب ہمارے بچوں سے ایسے سوالات کرے، بیٹے یہ آپ کے ہاتھ، آپ کو دکھ رہا نہیں، نظر نہیں آتا کیا ہے تو ہاتھ نہیں۔ اب پوچھنے والا کون ہے؟ لوگ پوچھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مولا کریم، اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم ہاتھ میں کیا ہے، نہیں معلوم۔ کیا پوچھا؟ میں یمینی کا یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تمہارے یمن میں کیا ہے؟ یمین کہتا ہے سیدھے ہاتھ، اس سے ایمن، باقی ایمن اسی سے مذکر ہے ایمن، بچوں کا نام ایمن نہیں رکھنا، غلط، یمین ایمن فرشتہ سیدھے جانب کا، یہ سب مذکرات میں، تو مؤنث نہیں بنانا چاہیے، بچی کا نام ایمن نہیں رکھنا، ایمن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا کا نام، کیونکہ بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت ہی چہتے صحابی سے ایمن کی شادی کر دی، ان کا ایک صاحبزادہ بھی ہوا، حالانکہ ایمن بڑی تھی اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور عمر میں چھوٹے تھے، لیکن اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم فرما دیتے تھے تو لوگ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس میں خیر ہے یا بھلائی ہے یا نقصان ہے، یہ نہیں دیکھتے، بلکہ یہ دیکھتے تھے کہ حضور نے ارشاد فرما دیا اس کے اوپر عمل کرنا، تو ان کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا تھا اور اس پر عمل کرنا ضروری سمجھتے تھے کہ حضور کا حکم ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ صاحبو تم لوگ جاؤ، یہ قمیصی ھذا، یہ میری قمیص ہے، اس کو لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِهِ، وجہ کہتے ہیں پورا، اور اپنے والد محترم ابھی میرے ابا جان کے چہرے پر، ابھی آپ کے ابا کے چہرے پر اس قمیص کو ڈالو
اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہا، ابھی یہ آتی بصیرت، جیسا ہی تم ان کے چہرے پر میری خمیر ڈالو گے تو ان کی بینائی واپس آ جائے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انبیاء اکرام کے جو واقعات ہیں اس سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب آج کل کے لوگ نہیں وہ ہو گیا ختم ہو گیا، اس زمانے میں تھا ویسا ہو گیا، بار بار اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بار بار قرآن میں کو پڑھو۔ ابھی اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو محفوظ و معمون فرمائے، اس سے پہلے بھی یہ فتنہ اٹھا تھا۔ جو لوگ انٹرنیٹ پہ قرآن مجید پڑھنے کے عادی ہیں ان کے لیے اچھی طرح سے یاد رکھ لیجیے، کل ہی میں دیکھا کہ قادیانیوں کی قرآن مجید انٹرنیٹ پر آ گئی، قادیانیوں کی قرآن مجید انٹرنیٹ پر آ گئی ہے۔ جو لوگ انٹرنیٹ سے قرآن مجید پڑھنے کے عادی ہو گئے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ چیلنجنگ کی بات ہو گئی ہے کہ ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ قرآن مجید میں کون سی آیتیں ڈیلیٹ کر دی گئی۔ تو جو قادیانیوں کی قرآن مجید اس وقت انٹرنیٹ پر ہے، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فضائل جو قادیانیوں کے عقیدے کے خلاف نکال دیے گئے ہیں، کہ جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، خاتم النبیین جیسے فضائل والی آیتیں ان لوگوں نے قرآن مجید سے نکال دی ہیں۔ اس سے پہلے بھی فتنہ اٹھا اور اس کی کئی قرآن مجید کے جلدیں تقسیم بھی ہو گئے، لیکن مسلم ممالک نے ان کا تعاقب کیا اور تمام قرآن مجید کو، اس زمانے میں چونکہ انٹرنیٹ نہیں تھا، نیٹ پہ قرآن مجید نہیں آتی تھی، تمام کاپیوں کو ضبط کر کے اس کو طلب کر دیے تھے۔ اور یہ فتنہ پھر ایک مرتبہ میں کل ہی دیکھا انٹرنیٹ پہ کہ پھر یہ فتنہ تازہ ہو گیا ہے اور یہ قادیانی اپنا قرآن مجید انٹرنیٹ پر ڈال دیے ہیں۔ تو جو قرآن مجید کو انٹرنیٹ پہ دیکھ کے پڑھنے کے عادی ہیں، یعنی جن کے سیل فونوں میں قرآن مجید ہے، تو اس بات کے احتیاط کو معلوم نہیں ہے کہ کون سی آیتیں ڈیلیٹ ہو گئی ہیں، کون سی آیتیں ایڈ ہو گئی ہیں، ان کا تو کام خالی پڑھنا ہے۔ تو اس زمانے میں کیا تھا، یہ انٹرنیٹ نہیں تھا تو ساری دنیا والے احتجاج کرے تھے، تو بڑی بڑی جو اسلامی مملکتیں تھیں وہ تعاقب کر کر ان لوگوں کی تمام جلدوں کو وہ ضبط کر لیے تھے، وہ فتنہ ختم ہو گیا تھا۔ اب اس کے بعد یہ 25-30 سال کے بعد پھر یہ فتنہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے آ گیا ہے کہ خارجی اور ان کے قرآن مجید اب آپ کے انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ اس لیے میں بارہا کہتا رہتا ہوں کہ انٹرنیٹ پہ آپ بھروسہ مت کیجیے کہ انٹرنیٹ یہودیوں کا ہے، انٹرنیٹ عیسائیوں کا ہے، کرسچنس کا ہے، جو چاہے وہ میننگ ڈال سکتے ہیں، جو چاہے ترجمہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ قرآن مجید میں کیا کیا تحریفات کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اور میں آپ سے پھر ایک مرتبہ میں اپنی ذمہ داری سمجھ کر آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ کم از کم اپنے سیل فونوں پر انٹرنیٹ پہ قرآن مجید نہ پڑھیں، بلکہ اللہ کی یہ کتاب ہے آپ کے سامنے موجود، اگرچہ آپ یہ کتاب دیکھ کر پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ ثواب ہوگا بنسبت آپ اپنے سیل فون میں اس کو تلاوت کرنے کے بجائے۔ یوسف علیہ السلام کی ابھی قمیص ان کے بھائی لے جا رہے تھے، یعقوب علیہ السلام کو خوشبو محسوس اور انہوں نے ان کے اطراف میں جو لوگ موجود تھے ان سے کہا کہ اگرچہ تم مجھ پر الزام نہ دو گے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ضعیف ہو گیا ہوں اور میری عقل مار کھا گئی ہے، تم اگرچہ ایسا نہ کہو تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں تم لوگوں سے کہ انی لأجد ریح یوسف، کہ میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو سن رہا ہوں۔ کیا کہا انہوں نے؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا اگرچہ تم مجھے ہینترا ویسا شہنترا ایسا نہ کہو، کیونکہ ضعیف ہو گئے، اندھے بھی ہیں، تو میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو، کیا کہا انہوں نے کہ ریح یوسف لولا ان تفندوا، اگرچہ تم مجھے فتنے میں مبتلا نہ پاؤ گے، مجھ پر الزام نہ لگاؤ گے، تو میں بات کہنا چاہوں گا کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو، ریح کہتے ہیں خوشبو کو، میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ ان کے بھائی لے گئے اور ان کے جیسا ہی قرآن نے کہا جعل بشیر القاہ، جیسا کہ ان کے بھائیوں نے گئے اور ان کے چہرے پر علی وجہہ، جیسا ہی ان کے چہرے پر یوسف علیہ السلام کے قمیص کو ڈال دیا، تو قرآن نے کہا کہ فتبدا بصیرا، جیسا ہی قمیص کو ان کے چہرے پر ڈالنا تھا، immediate without no fraction of second
ان کے چہرے میں جو بینائی، ان کی آنکھوں میں جو بینائی نہیں تھی، جو اندھے ہو گئے تھے، قرآن نے کہا کہ فَارْتَدَّا بَصِيرًا، کہ فوراً ان کے آنکھوں میں بصارت آ گئی۔ فَارْتَدَّا فوراً، فَارْتَدَّا بَصِيرًا، کہ وہ بصیر ہو گئے، دیکھنے والے ہو گئے، ان کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ اس کے بعد ان کے بھائیوں نے کہا کہ ابا جان، عزیز مصر نے کہا کہ اس بار آپ کو بھی لے کر آئیں تو اللہ دے گا، اگرچہ آپ کو نہ لے آئیں تو اللہ نہیں دے گا۔ تو پھر ان کے بھائی یعقوب علیہ السلام اور سب مل کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسا ہی اب وہ جو یوسف علیہ السلام تو عزیز مصر ہیں، لیکن فرعون اب بھی زندہ ہے۔ فرعون تو کیا ہے؟ زندہ ہے۔ کنعان حکومت یوسف علیہ السلام کو اس نے دے رکھی، لیکن وہ تو بحیثیت ہے بادشاہ، وہ بھی برقرار ہے۔ جیسا ہی اس کو معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے والدین آ رہے ہیں تو اس نے حکم دیا ساری ریاست میں کہ جشن کا منظر بنا اور ان کے شایان شان ویلکم کرنے کی تیاری کر لیں۔ ساری مملکت میں، مصر میں یہ خوشخبری دے دی گئی اور سب لوگ تیاری کرنے لگے۔ اس زمانے میں قافلے سے آنا رہتا تھا۔ اب جیسا ہی قافلہ مصر کے قریب آیا، قافلہ مصر کے قریب آیا تو یوسف علیہ السلام اپنے والدین کو اور اپنے بھائیوں کو خوشامدید کہنے کے لیے آگے بڑھے۔ خوشامدید کہنے کے لیے آگے بڑھے۔ اس سے پہلے جب ان کے بھائی جا رہے تھے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے پوچھا تھا کہ تمہیں یوسف کے ساتھ کیا برتاؤ ہوا تھا، کیا تمہیں یاد ہے؟ تمہارے بھائی یوسف کے ساتھ تم لوگوں نے کیا برتاؤ کیا تھا، کیا تمہیں یاد ہے؟ وہ بھی نبی زادے ہیں، وہ بھی کیا ہیں؟ نبی زادے ہیں۔ انہوں نے فوراً بھانپ لیا اور بھانپ کر فوراً کہا انہوں نے کہ قالوا اِنَّكَ لَنْتَ یوسف، کیا تم ہی یوسف ہو؟ کیونکہ یہ جو بات ہے کہ یوسف کے ساتھ کیا ہوا سوائے یوسف کے اور کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ انت یوسف، کیا تم ہی یوسف ہو؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ قالوا اِنَّكَ لَنْتَ یوسف، کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں ہی یوسف ہوں۔ والدین کے شایان شان ویلکم کرنے کے لیے جب وہ یوسف علیہ السلام آگے بڑھے، اپنے والدین کو خوشامدید کہا اور کہنے کے بعد یہ جملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے وقت کہا۔ آپ لوگ اس آیت شریفہ کو یاد رکھ لیجیے، اور جو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اپنے والدین سے، اور اسی جملے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے وقت کہا تھا اپنے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ وہ آیت شریفہ کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائیوں نے شرمندگی کا اظہار کیا کہ یہی یوسف، یہی عزیز مصر ہے، اور ہم نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا اور یہ ہمارا بھائی ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ شرمندہ ہو گئے، شرمندہ ہو گئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا ان کے بھائیوں سے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، یہ جملہ سیم حرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت اعلان کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن میری جانب سے تم لوگوں پر کوئی سرزنش نہیں، کوئی محاسبہ نہیں، کوئی پرسش نہیں ہے، کوئی سوال جواب کی زحمت ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ دوسرے معنی کیا نکلے کہ میں آج سب لوگوں کو تہ دل سے معاف کرتا ہوں۔ اس لیے کیا کہا انہوں نے کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن، ہماری اردو میں آج کے دن تم لوگوں کو ڈرنے کی گھبرانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہا کہ یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں تو تمہارا بھائی ہوں، میں بھی تمہیں معاف کرتے آ رہا ہوں، معاف کر دیا ہوں، لیکن مجھے اللہ کی ذات سے بھی یقین ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا قصور بخش دے، کیونکہ میں بھی تمہیں معاف کر دیا۔ اس لیے کہا کہ یغفر اللہ لکم، کہ تم کو اور مجھ کو سب کو اللہ تعالیٰ
माफ़ फरमा दे। वहुवा अर्रहमान वहुवा अर्राहिमीन वहुवा अर्रहमुर राहिमीन। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेशक तमाम रहम करने वाला में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। कहकर वो अपने दरबार में चले और जो उनके दरबारी थे और जो सलातीन मुल्क के थे और खुद बादशाह ने भी कहा था कि उनको अच्छी बेहतरीन जगह पर रखना और उनका शायान शान इस्तकबाल करना, उनका ऐसा ही इस्तकबाल किया गया और उनको दरबार में लाया। अब चूँकि उस ज़माने में जो बादशाह ममलिकत होते थे उनका जो स्टेज तख्त होता था बहुत ऊंचा होता था। बादशाह के बैठने का तख्त क्या होता था? बहुत ही ऊंचा होता था। और जो उनके मसाहिबीन होते थे, दरबारी होते थे, उसके बाद उनके स्टेटस के लिहाज से बैठना होता। उसके बाद फिर दूसरे लोग बैठते, इस तरह से तरीक़ा। तो सब लोगों को बहुत ही इज्जत और शराफत के साथ, अज़मत के साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम का जहाँ दरबार लगता था अज़ीज़ मिस्र का, वहाँ पर उन लोगों को ले जाया गया। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि आम लोगों के जैसा नहीं बिठाना, उनको क्या करना, मेरे वालिदैन को और तमाम लोगों को आम लोगों के जैसा नहीं बिठाना, बल्कि बादशाह का जो अर्श होता है, अर्श के माने क्या है? तख्त। अर्श के माने तख्त है। तो बादशाह का जो तख्त होता है वो तख्त पर इन मेहमानों को बिठाया गया और तख्त पर ही उन मेहमानों को बिठाया गया। और तरीक़े के मुताबिक यूसुफ अलैहिस्सलाम इस वक्त जो अज़ीज़े मिस्र हैं वो अपने दरबार में सबके सामने हाजिर हुए। जैसा ही हाजिर होना था सबके सामने, उस ज़माने के लिहाज से कुरान ने कहा कि फलम्मा दखलू अला यूसुफ़ा, कि जैसा ही यूसुफ अलैहिस्सलाम दरबार में दाखिल हुए, मंजर कशी देखी, आवा इलैहि अबवैहि व क़ाल उदखुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमीन व रफ़अ अबवैहि वलद। और जैसा ही वो दरबार में दाखिल हुए तो ज़माने के रिवाज के लिहाज से तमाम लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदा रेज़ हो गए। उस ज़माने में तरीक़ा था, बादशाह के सामने सजदा किया करते थे। वो शरीयत में जायज़ भी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में सजदा करना, इससे पहले के दर्स में मैं 10-15 मिनट समझा चुका हूँ, हराम है। अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी शरीयत में जायज़ था। सब लोगों ने सजदा किया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिदैन ने सजदा किया और उनके 11 भाइयों ने भी सजदा किया। और जैसा ही सब लोग दरबारियों और उनके वालिदैन, अम्मी अब्बा और 11 भाई उनके सामने सजदा रेज़ हुए, कुरान ने कहा और रफ़अ अबवैहि अलल अर्शी व खर्रहू लहू सुज्जदा। जैसा ही वो दरबार में दाखिल हुए तो सब लोग सजदे में गिर गए और उनके अबवैहि जमा कर देगा और उनके वालिदैन भी सजदे में गिर गए। तो क्या कहा? उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा कि खाला या अबती, अपने अब्बा से कहा कि है मेरे अब्बा जान, हाज़ा तावीलु, कि ये तावील है किसकी? रुया मिन क़ब्लु, कि मैंने जो ख्वाब देखा था सूरह यूसुफ की इब्तिदा में, जब मैंने ख्वाब देखा था कि 11 सितारे, चाँद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं, उस ख्वाब की ये तावील, हाज़ा तावील, ये तावील है। आज आप लोग जो सजदा कर रहे हैं वो क्या है? ये तावील है। ये क़द जअलना रब्बी हक़्क़ा, और ये हक़ है, ऐसा होना ही था। अल्लाह तआला ने फिर उनके बाद, जैसा कि बादशाह सलामत ने कहा था कि जब याकूब अलैहिस्सलाम दरबार में आए थे तो उनके साथ 70 लोग, 70, एक तो उनके 10 बेटे, एक तो बेटे 2 तो यहीं थे, और उनकी अहलिया और उसके अलावा 70 लोग उनके मिस्र में दाखिल हुए। बादशाह के हुक्म से उनको अच्छी जगह ठहराया गया
اور پھر اس کے بعد ان کی رہائش کا بھی انتظام ہوا، ان کے لیے ایک علیحدہ سے زمین وہاں پر مقرر کر دی گئی۔ اب آہستہ آہستہ جو یعقوب علیہ السلام کے ساتھ آ گئے تھے مصر کو، ان کی ایک اچھی خاصی آبادی ہو گئی۔ قرآن نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں نے سوال کیا تھا، آپ کو یاد ہے کہ جن لوگوں نے سوال کیا تھا، کیا سوال کیا تھا حضور سے؟ کافر اور مشرکوں نے یہودیوں سے مل کر بولا تھا کہ آپ لوگ حضور کی کوئی ایسی بات بتائیں کہ ہم پوچھیں اور وہ جواب نہ دے سکیں۔ یہودیوں نے کہا تھا کہ تم حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ آل یعقوب کنعان سے مصر میں کیسے جا کر آباد، فلسطین سے کیسے مائگریٹ ہو کر کیسے مصر میں جا کر آباد ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورت کے آخر میں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آل یعقوب کس طرح سے کنعان سے نکل کر مصر میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ اب مصر میں جب یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد جب داخل ہو گئے، آباد ہو گئی، تو کافی آبادی ان کے پاس وہاں پر بڑھ گئی، لیکن وہاں پر قبطی اب بھی تھے۔ فرعون کی جو قوم تھی وہ تو باقی تھی۔ اب جب لیکن یہ لوگ اتنی بڑی، کیونکہ 70 نفوذ پر یہ لاکھوں کی تعداد میں بڑھ نہیں سکے، بعد میں 110 سال تک یوسف علیہ السلام بقید حیات رہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے لوگوں سے نصیحت کی تھی کہ میرا جب وصال ہو جائے تو مجھے مصر میں دفن نہیں کرنا، بلکہ میرے آبائی مقام فلسطین میں لے جا کر مجھے دفن۔ آبائی مقام کون سا ہے؟ فلسطین میں۔ تو زمانے میں ممی کرنے کا، حنوط بنانے کا، حنوط بنانے کا طریقہ تھا۔ مصر کے بادشاہ کا بھی حنوط انہوں نے بنا رکھا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دریا نے جو فرعون کو پھینک دیا تھا، دریا بھی فرعون کو قبول نہیں کری۔ تو اللہ کا اتنا مشرک ہے کہ ہم بھی تجھے قبول نہیں کرتے۔ دریا نے بھی پھینک دیا، سمندر نے بھی فرعون نے موسیٰ کو پھینک دیا، تو ان کی ممی بنا کر رکھ لی۔ یوسف علیہ السلام کی بھی ممی بنائی گئی، لیکن زمین میں رکھنے کے بجائے پانی کے اندر رکھ دیا۔ کہاں رکھا؟ سمندر کے نیل میں، جو وہاں کی مصر کی بہت ہی مشہور دریا ہے، دریائے نیل، اس کی تہہ میں رکھ دیا۔ اب یہ زمانہ گزر گیا، اب جو آل یعقوب ہیں وہ تو تعداد میں ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن قبطیوں کی بنسبت بہت ہی تعداد میں کم ہے، قبطیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ اب یہاں پر سورہ یوسف کی تفسیر ختم ہوئی۔ اب اس کے بعد کے جو آگے کے واقعات ہیں، آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے واقعات، جب میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کروں گا تو آپ حضرات کو سنانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو روایت چلی آ رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام نے لوگوں سے کہا تھا، یوسف علیہ السلام نے لوگوں سے کہا تھا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری میت کو مصر میں دفنانا نہیں، بلکہ میری آبائی مقام پر لے جا کر دفنانا۔ کون سا؟ فلسطین میں دفنانا۔ اور جب ان کا آخری وقت آیا تو میں اکثر یہ آیت شریفہ جو 13ویں پارے میں ہیں اور سورہ یوسف کی 101 آیت شریفہ 101، اس کو اچھی طرح سے یاد ہے۔ میں اکثر یہ آیت شریفہ آپ کے ذہن میں تلاوت کرتے رہتا ہوں، اور آپ کے محلے کے ایک بھائی ہمارے جو اس آیت شریفہ کا بہت زیادہ ورد رکھا کرتے تھے، اور ان کا انتقال بھی ان کی مرضی کے مطابق ہو گیا تھا، تو یوسف علیہ السلام کی یہ آیت شریفہ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں ورد میں شامل رکھ لیجیے۔ یوسف علیہ السلام نے آخر میں کہا توفنی مسلمون والحقنی بالصالحین، یا الہ العالمین توفنی مسلمون، جب تک میں زندہ رہوں تو مجھے مسلمانوں میں زندہ رکھ۔ میں زندہ رکھ یہ مطلب یہ ہے کہ تو مجھے جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ، وہ الحقنی بالصالحین، اور جب مجھے موت دے دے تو نیک لوگوں کے ساتھ میری موت۔ میں کس کے ساتھ رہنا مرنے کے بعد؟
نیک لوگوں کے ساتھ رہنا۔ اس لیے انہوں نے وصیت کی تھی کہ میں خبتیوں کے ساتھ یا مشرکوں کے ساتھ یا بت پرستوں کے ساتھ یا انا پرستوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا۔ وہ الحقنی بالصالحین، میری خواہش یہ ہے کہ میں زندہ بھی رہوں تو نیک لوگوں کے ساتھ رہوں، اور جب مروں بھی تو میرے آزو بازو میں کون رہنا؟ نیک لوگ رہنا۔ اس وقت ہم بھی خواہش کرتے ہیں کوئی گزر کے بعد دفنا کیے تو اچھا کام یہاں، تاکہ یوسف علیہ السلام کی دعا تھی کہ نیک لوگوں کے سامنے باتوں آزو رہنا۔ اب جنت البقیع موجود تھا، جنت البقیع موجود تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی دفن کرنا، ان کی تدفین کر دی گئی، اور پھر اس کے بعد اور ایک قبر کی جگہ باقی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہونے لگا تو انہوں نے کہا اپنے بیٹے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ام المؤمنین سے جا کر عرض کرو کہ عمر بن خطاب یعنی امیر المومنین نہیں، جیسے کیسے کریکٹر ہیں اسلام کے، کہ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین نہیں بلکہ عمر بن خطاب ام المومنین سے یہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ ایک قبر کی جگہ جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو ہے وہاں تدفین کی گزارش کرتا ہے، بحیثیت امیر المومنین نہیں، بحیثیت امیر المومنین نہیں بلکہ بحیثیت عمر بن خطاب یہ گزارش کرتا ہے کہ ایک جگہ جو معاہدہ شریف میں ہے وہاں پر مجھے دفن کی اجازت دی جائے۔ ویسے اگر سے کوئی خواہش کرتے ہیں تو وہ بری بات بھی نہیں ہے، ان کو ٹوکنا بھی نہیں چاہیے، ان کو بدعتی اور مشرک بھی نہیں کہنا چاہیے کہ خود یہ یوسف علیہ السلام کی روایت ہم سن رہے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آل یعقوب کو پھر دوبارہ مصر سے لے کر فلسطین میں لے جا کر آباد کرنے کا حکم دیا، چونکہ آپ سورہ بقرہ سن چکے ہیں تو میں آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے اتنے واقعات سنا چکا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پھر ریپیٹ کرنے کی دوبارہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ مسئلہ درپیش آیا کہ اب یوسف علیہ السلام کی میت کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرتے، تو ایک ضعیف خاتون جو اس زمانے میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھی اس کو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لایا گیا، جس کو یوسف علیہ السلام کا حنوط کہاں پر ہے، ان کی لاش کہاں پر ہے وہ خاتون کو معلوم ہے، اس کے علم ہے۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ موسیٰ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری عمر میں 1000 سال اضافہ کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو تعجب آتا ہے کہ بڑھیا تو ابھی خود اتنی بوڑھی ہو گئی ہے، اب اس دنیا سے تیرا کچھ لینا دینا بھی نہیں ہے، اب سب کچھ ہو گیا ہے، پھر بھی تو 1000 سال اور زندہ رہنا چاہتی۔ بڑھیا نے کہا کہ نہیں، پہلے آپ گرانٹ کروا دیجیے میری ایج، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی میں زندہ کیوں، آپ جو کہہ رہے ہو صحیح ہے، ابھی دنیا سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے، نہیں اب اتنی بڑی عمر میں کیا لینا دینا باقی۔ بڑھیا نے کہا کہ مجھے اس دنیا سے آپ کی دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، 1000 سال میں کیوں زندہ رہنا چاہتی ہوں، پہلے آپ 1000 سال کی عمر منظور کروا دو، گرانٹ کروا دو۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ آئندہ 1000 سال کے لیے اس کی عمر میں اضافہ فرما دے۔ جیسا ہی عمر میں اضافہ ہو گیا تو اس بڑھیا نے کہا کہ موسیٰ یوسف علیہ السلام کی میت کہاں پر ہے، اس وقت مصر میں میرے سوا کسی کو معلوم نہیں، میرے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے، اگرچہ آج میری عمر اتنی بڑی نہیں ہوتی تو یہ راز ہی رہ جاتا، تم تلاش کرتے بھی تو یوسف کی میت نہیں ملتی، اس لیے میں آئندہ 1000 سال اس لیے زندہ رہنا چاہ رہی ہوں تاکہ ایسے راز درپختہ جو کسی کو نام نہیں معلوم ہوتے ہیں وہ عمر رسیدہ لوگوں کو معلوم ہے۔ تو کس کو معلوم ہوتے ہیں؟ عمر رسیدہ لوگ جو بزرگ ہوتے ہیں، جو زیادہ عمر والے ہوتے ہیں، زیادہ علم والے ہوتے ہیں، ان کو اللہ کے ایسے راز معلوم ہوتے ہیں۔ اور ہم لوگ اب عمر رسیدہ لوگوں کی قدر و قیمت نہیں کر رہے، تو اللہ کے وہ راز بستہ سے ہم کیا ہو جا رہے ہیں، ناواقف ہو جا رہے ہیں، جو صرف اور صرف
اب آپ کو بولے آپ کے دادا کیا کام کرتے تھے، معلوم ہی نہیں، ان کے دادا کیا کام کرتے تھے معلوم ہی نہیں۔ بعض لوگوں کو تو آپ کے ابا کیا کام کرتے تھے نہیں معلوم، کیونکہ میں پیدا ہوا تو میں یتیم تھا۔ ارے بھائی آپ یتیم تھے ہوں گے لیکن آپ کے ابا تو تھے نا، آپ کی ذمہ داری تو تھی نا کہ آپ کے ابا کیا کام کرتے تھے، کون تھے، کیا تھے، یہ تو پوچھنا۔ اب وہ نہیں پوچھنے سے وہ تمام کی تمام راز کی باتیں کیا ہو جا رہی ہیں، وہ راز ہی رہ جائیں گے، کسی کو معلوم نہیں ہوگی۔ نے کہا آج میں زندہ نہیں ہوتی تو یوسف کی میت بتلانے والا کوئی نہیں رہے گا، آئندہ 1000 سال زندہ رہوں گی تو کئی رازیں میں لوگوں کو بتانے کے قابل ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے اس پورے واقعے سے جو 12ویں پارے کے آخری ثلث میں 13ویں پارے کے پہلے رکوع میں تھی، ہمیں درس ملا کہ انسان کو ہمیشہ صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے، اور پھر جب اقتدار ملا، دولت ملی، تو بھی طبیعت میں بردباری ہونا چاہیے، کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بردباری تھی کہ ان کے بھائیوں نے ان کے سامنے ہی ان کو سارے جوڑ کا، لیکن ان کی بردباری یہ تھی کہ وہ ناراضی کا اظہار نہیں کیے، بلکہ جب موقع آیا ان کے والدین اور ان کے تمام بھائی شرمندہ ہوئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ان کی شرمندگی کو اور اچھالا نہیں، بلکہ کہا کہ لا تسرفوا علیکم السلام، آج کے دن میں سب لوگوں کو کیا کرتا ہوں، معاف کرتا ہوں۔ یہ معلوم ہوا کہ اپنے دشمنوں کو معاف کر دینا انبیاء علیہ السلام کی سنت، اور ہر موقع پر صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا یوسف علیہ السلام کے سورہ یوسف نے ہمیں سمجھایا ہے۔ ایسی کئی راز کی باتیں جو وقتاً پچھلے 3 درسوں سے آپ کی خدمت درج کرتے آ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ باری میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہم آپ کی خدمت میں مختصراً عرض کریں گے، کیونکہ میں سورہ بقرہ آپ کو تفسیر سنا چکا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی واقعہ میں چھوڑا نہیں جو آپ ان کو نہیں سنایا ہوں، کیونکہ اب پھر ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی ہے، تو میں سورہ طٰہٰ سے مختصراً آپ کو، یا پھر کسی دوسرے سورے پہ، سورہ اعراف میں ہے، سورہ بقرہ میں ہے، مختصراً آپ کی خدمت عرض کروں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تعدی بہا حقہ العظیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ارحم لنا وانت خیر الراحمین، وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اللہم نسألک علما نافعا ورزقا واسعا شفاء من کل داء۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تعدی بہا عنا حقہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔